حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان نے رب کریم کی بارگاہ میں یہ کہا تھا کہ اے مالک مجھے تیری عزت کی قسم جب تک ان لوگوں کے جسموں میں روح رہے گی میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ جب اللہ نے اسے کہا نا کہ تو نکل جا، تو مردود ہے، تو اس نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم جب تک ان کے جسموں میں روح باقی ہے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو میرے کریم محبوب علیہ السلام مدینے والے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، رب کریم نے فرمایا سنو ابلیس، اگر تو یہ قسم اٹھاتا ہے کہ تو جب تک ان کے جسموں میں روح ہے انہیں گمراہ کرتا رہے گا، تو پھر مجھے بھی اپنے عزت اور جلال کی قسم یہ جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا، میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا، یہ جب جب مجھ سے بخشش مانگیں گے، جب جب مجھ سے بخشش مانگیں گے۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اور تو نے بھی تو دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر میرے مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ تو کثرت کے ساتھ استغفار کیا جائے، اللہ کے حضور معافیاں مانگی جائیں، اور میں تو کہتا ہوں اپنے لیے بھی مانگی جائیں، دوسروں کے لیے بھی مانگی جائیں، استغفار سے وہ مان جاتا ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا دعا عبادت ہے۔ اسی ترمذی میں حدیث ہے، فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، اور اسی ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو رب کے نزدیک، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی چیز کوئی نہیں، اس سے بڑی اکرام والی چیز ہی کوئی نہیں اللہ کے حضور۔ تم اپنے رب سے جب مانگتے ہو تو بڑے معزز ہوتے ہو، دنیا داروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، دکھ سناؤ گے تو عزت میں کمی آئے، لیکن جب تم اللہ سے مانگتے ہو، مالک کے حضور کشکول طلب دراز کرتے ہو، تو اس سے بڑی عزت والی چیز کوئی نہیں۔ پھر ایک دل میں سوال آتا تھا کہ کتنا کو مانگے، مالک سے کتنا سوال کریں، کس قدر طلب کریں، تو بہقی شریف میں حضور نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز اپنے رب سے مانگ لو، ہر چیز اپنے رب سے طلب کرو، حتیٰ کہ نمک ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی مانگنا ہو تو مالک سے ہی مانگو۔ اللہ کے حضور عرض کرو اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، تمہارے ہاتھ وسیلہ جو آ گیا ہے مدینے والے محبوب کا، اس کی بارگاہ سے مانگو، بار بار مانگو، کئی بار مانگو، اور اپنے لیے بھی طلب کرو، دوسروں کے لیے بھی طلب کرو، امت کے لیے طلب کرو، ملک و ملت کے لیے طلب کرو۔